68 69 کو، تو یہ ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اللہ تعالیٰ کا آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دینا، کاسٹنگ ابراہیم علیہ السلام انٹو دا فائر اینڈ اللہ مائٹی میکنگ دا فائر کول اینڈ پیسفل۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 68، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ وہ کہنے لگے، قوم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہنے لگی کہ اسے جلا دو، کسے جلا دو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ وانصروا، نصرہ سے ہے نا، یا مدد کرو، الہتکم ان کنتم فاعلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو بتوں کی پوجا اور شرک سے روکا، اور ان کے چھوٹے بت بھی سارے توڑ دیے۔ جب وہ کسی اپنے جشن منانے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جشن میں نہیں گئے، کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور تاکہ ان کو موقع مل جائے ان کے بتوں کو توڑنے کا، چھوٹے بت توڑ دیے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ان بتوں کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں کہ تو بولتا نہیں؟ تو ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو بولتا نہیں وہ اپنے سر کے بل پھر گئے، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ بت تو بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنا بچاؤ دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، تمہاری کیا حاجت روائی کریں گے؟ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک ہٹ درمی اور ضد تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی دلالت اور حماقت کو ایسے طریقے سے ان پہ واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، کہ وہ کہنے لگے یہ بت تو بولتے نہیں۔ تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے باز آ جاتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجنیق، جس سے منجنیق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے منجنیق کے ذریعے سے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے دشمنوں کی سازش سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ تو پھر سورۃ الصافات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک بڑا گہرا قلعہ بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بناؤ، اس گہرے قلعے کو آگ سے بھر کر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینک دو۔ ٹھیک ہے، تو شاہی آرڈیننس کے تحت پوری مشنری آگ بھڑکانے میں لگی ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لوگوں کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ عورتیں نظریں مانتی تھیں کہ اگر فلاں مشکل یا بیماری رفع ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں آگ میں پھینکوں گی۔ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ عراق کی سرزمین پر آج تک آگ کا اتنا بڑا الاؤ دیکھنے میں نہیں آیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی وسیع آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح پھینکا جائے۔ شاہی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ زیر غور مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح پھینکا جائے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایسی مشین تیار کی جائے جس میں جھولا دے کر آگ کے درمیان میں پھینکا جائے، لہٰذا اس طرح ہی کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب کاروائی زمین پر نہیں عرش پر ہوگی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 4563،
حسبن اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو، یعنی قریش سے ڈرو، کیونکہ سامان جنگ بھی بہت ہے۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ چلیں ہم بھی دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بے شک پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت صاحبہ آئیں جو کہ فاقے بن المغیرہ کی لونڈی تھی، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے آپ کے گھر ایک برچھا رکھا ہوا دیکھا تو عرض کیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ اس برچھے سے کیا کرتی ہیں؟ تو کہا ہم اس سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کے تمام جانوروں نے آگ بجھائی سوائے چھپکلی کے، یہ اسے مزید پھونک مارتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ زہریلی بھی ہوتی نا، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ چھپکلی کو مار دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لا رہی تھی تو اس سے کہا گیا اس سے کیسے آگ بجھے گی، کیونکہ آگ کا تو بہت بڑا الاؤ تھا کہ ملک عراق میں ایسی آگ کبھی نہیں بھڑکائے گی، اتنا بڑا الاؤ ہے۔ تو اس چڑیا نے کہا کہ کل تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست خلیل اللہ کو بچانے کے لیے میں نے اپنا کام کر لیا، میری بس اتنی ہمت تھی، میری استطاعت اتنی تھی، میری چونچ کا پانی۔ اسی طرح ہم سب کے وسائل بھی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں میری بہنوں، تو ہماری چونچ میں بھی جتنا پانی ہے اس کو دین کے دفاع میں لگا دینا چاہیے، اس کو بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، اور لاسٹ میسیجز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے بس سسٹرز آف نیو یارک پہ دیکھ کے بس یہ درس ہونا ہے تو مجھے چلا جانا ہے، ٹائم نکالنا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، یہ ٹائم میرا صرف اللہ کے لیے، تو اس کو بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، وقت ہو، ہماری کوئی سکلز ہو، کوئی بھی صلاحیت ہو، کچھ بھی ہو۔ تو علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چنانچہ حکم ہوا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جتنا آرام میں نے 40 دن آگ کے اندر پایا، ساری زندگی اتنا آرام میسر نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، یا نارو کونی بردوں وسلامن، کہ علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور کیا ہو جا، سلامتی والا ہو جا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن آگ کے اندر یا ساری زندگی اتنا آرام نہیں پایا جتنا میں نے آگ کے اندر پایا۔ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں برہنہ بغیر کپڑے کے پھینکا گیا تھا، استغفر اللہ۔ تو اس پر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ ہم سب جو ہے برہنہ ہوں گے، نحشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے، اور انبیاء میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلا دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں
ناکام بنا دیا. تو یہ ایک معجزہ، یہ میریکل تھا. اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اللہ تعالیٰ کا آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دینا. یا نارو کونی برداً و سلامن، یہ جو آیت تھی نا ہماری کہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا نارو کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ملک کے عراق کے شہر میں کبھی اتنا بڑا الاؤ نہیں تیار کیا گیا تھا، اور خود ہی پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے الاؤ میں ان کو کیسے ڈالا جائے. تو منجنیق کے ذریعے ڈالا گیا، جس سے پتھر ڈالے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا اور آگ کو ٹھنڈی کر دی. تو اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، تو ایسی غیبی مدد آتی ہے. اللہ کے دین میں سچے ہوں اور تو اللہ کی غیبی مدد آتی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آئی. اور وہ دین کے لیے کوششیں بھی کرتے رہے. کتنی کوشش کی نا. تو حق بات کہتے ہوئے اگر ساری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والوں کی مدد کرتے ہیں. کبھی بھی اپولوجسٹک نہیں ہونا چاہیے نماز کا کہنے میں، پردے کا کہنے میں، حجاب کا کہنے میں، لیکن حکمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے نا. دین کی بات کہنے کے لیے حق بات، دنیا کی بھی کوئی حق بات ہو کہنے میں کبھی بھی اپولوجسٹک شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اور تاکہ اگر ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ان کو آگ میں جانے کا اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک معجزہ